ایک پوائنٹ ہے حفیظ کو کیوں اٹھایا گیا. وہ فزسسٹ ہے, پڑھ رہا ہے, پرویز ہود بھائی کے اس گروپ میں وہ پڑھتا تھا جو ایک فزسسٹ ہے, سائنٹسٹ ہے, اس کا کوئی شاگرد تھا, وہ حفیظ کا سپروائزر تھا. جو آپ اس کو مائل اسٹون سمجھتے ہیں, دیٹ واز اے مائل اسٹون اینڈ یو آر پراؤڈ آف دیٹ. میں نے یہ کہا کہ ماحل کے کیس میں, پری گل کے کیس میں, اس پہ ماحل کے ساتھ پھر کچھ اصل میں لوگوں کو انہوں نے شامل بھی کیا ہے, ہائی پروفائل لوگوں کو پولیٹیکلی, اور ان کو ایبسکانڈر بنا دیا ہے. اس دوران ان پہ کیا گزری, مجھ پہ کیا گزری, وہ ہم دونوں جاتے ہیں. مطلب اس میں دمکایا بھی گیا اور گن اینڈ گولڈ دونوں چلائے گئے. جو یہ کیس ٹف کیس حفیظ بلوچ کا جو واقعہ ہوا, حفیظ بلوچ گرفتار ہوئے, تو اس کے اوپر سیریس قسم کے جو ایلیگیشنز تھے, تو پھر اس کو بھی آپ نے بیل کروایا. اس حوالے سے تو مختصراً بتا دیں. میں حفیظ کے کیس کو ٹف نہیں سمجھتا ہوں پروفیشنلی. میں اکثر اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, میں نے گزارش بھی یہی ہے اپنے لوگوں سے, پروفیشنلزم کو اور باقی ایکٹیویزم کو مکس نہ کریں. آپ اچھے پروفیشنل انسان بنیں گے, وہ بلوچ کے لیے فائدہ مند ہے. ایک یہ کریڈٹ کے لیے کچھ نہ کریں. کریڈٹ آپ کو تاریخ دے گی, آپ کی قوم دے گی, جس تک آپ کے کام کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ایک ذمہ دار بلوچ ہوں, یہ میری سرزمین ہے, میری قوم ہے, مجھ پر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. میں جہاں پہ بھی بیٹھا ہوں, میں وکیل کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, میں جج کی, میں انجینئر کی, میں بیوروکریٹ کی, یا میں انتظامیہ میں کہیں پہ ہوں, یا میں بزنس مین ہوں. لاشیں آ رہی ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, در بدر ہیں. آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ حفیظ کے ساتھ یہ میں اپنے لوگوں کا ڈبل اسٹینڈرڈ بیہیویئر بتاتا ہوں. پروفیشنلی وہ میرے لیے, چونکہ ہائپ کریٹ میڈیا میں ہوا. ایک پوائنٹ ہے حفیظ کو کیوں اٹھایا گیا. وہ فزسسٹ ہے, پڑھ رہا ہے, پرویز ہود بھائی کے اس گروپ میں وہ پڑھتا تھا جو ایک فزسسٹ ہے, سائنٹسٹ ہے, اس کا کوئی شاگرد تھا, وہ حفیظ کا سپروائزر تھا. انہوں نے بلوچستان میں جو کینسر کے ایریشن جو ہے, جو کہتے ہیں ان کو, جو کینسر پھیلا ہوا ہے, اسپریڈ کیا انہوں نے, اس کیس پہ تھیسس تھا, وہ ریسرچ کرنا چاہتا تھا. سپروائزر نے کہا تھا, ان کو یہ ڈر لگا کہ بات کہیں 28 مئی تک چلی جائے گی. جیسے یونیسیف کو انہوں نے نواز شریف کی پچھلی گورنمنٹ میں چودھری نثار وزیر داخلہ تھے, پابندی لگائی اس لیے کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے دی کہ بلوچستان میں جینوسائڈ, ایتروسٹیز, اور یہ کینسر اور ہیپاٹائٹس فلانا اور جائنٹکس یہ کیوں پھیل رہے ہیں, اس لیے ان کو بین کر دیا گیا اس تنظیم کو. حفیظ سمیت بہت سے طالب علموں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ان کو بلوچوں کا لائق ہونا, پڑھنا بھی پسند نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں, حفیظ کے ساتھ پنجگور سے تربت سے, حفیظ کے ساتھ نہیں, یعنی اس قید میں انہی دنوں 5 اور بلوچ مسنگ پرسنس کو لایا گیا, جس کے لیے مجھ جیسے وکیل کی سروسز اویلیبل نہیں تھے, میڈیا پہ کوئی کمپیننگ نہیں ہوا, وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے, وہ مشہور نہیں تھے, لیکن بلوچ تھے, مسنگ پرسن فیملی سے اس کا تعلق تھا. اور وجہ یہ تھی کہ ان کی فیملی کی کہیں نہ کہیں تحریک میں کنٹریبیوشن تھی, بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ ان کو اٹھایا گیا تھا. ان کو نہ وکیل میسر تھا, نہ کھانا پینا ادھر پہنچتا تھا, نہ کوئی اس کا خیال رکھتا تھا. وہ پھر الحمدللہ بعد میں نے اور ساتھیوں نے, ہم نے مل کے ان کے وہاں پہ اخراجات جو فائن تھے وہ ہم نے بھرے, جیل میں ان کو برابر کر دیا. ان پہ کیوں کسی نے نہیں بات کی آج تک, کمپین نہیں چلایا, واہ نہیں کی, کوئی انٹرویو کوئی نہیں ہوا. ایسے بہت سے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اس اسٹینڈرڈ کو ختم کر دیں. ایک ہائپ کریٹ ہوتا ہے, میڈیا پہ آتا ہے, ہر کوئی اس میں جڑ جاتے ہیں نام کمانے کے لیے, سی وی بنانے کے لیے. اس مسنگ پرسنز میں ہوتا ہے, جیسے 4th شیڈول کا ہے, 3 MPO کا ہے. یقین کریں میں نے ایسے ایکٹیوسٹ ہیں, میل یا فیمیل, بلوچ, کہتے ہیں یا اللہ اس کیس میں ہمارا بھی نام آئے, ہمارا سی وی بنے, ہم بھی جا کے اسائلم لیں, ہم بھی مشہور ہوں, ہماری بھی ویڈیوز ٹک ٹاک پر ہیں. وکیل تاکہ سی وی بنے, ادھر وہ مجھے رابطہ کریں, کوئی جاب وغیرہ دے دیں, لیگل ایڈوائزری دے دیں. اور یہ ہوا ہے, اور آپ کے آن ریکارڈ آئے. میں بتاتا ہوں کہ ذاکر مجید کا کیس کمپرومائزڈ ہے, ڈین محمد ڈاکٹر کا کیس کمپرومائزڈ ہے, علی اصغر بنگلزی کا کیس کمپرومائزڈ ہے. بہت سے ایسے کیسز کمپرومائزڈ ہوئے ہیں, بکے ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو کتنے آپ کے ایسے کیسز ہیں جو ہیں اس میں وکیل آیا بنا, پھر کوئی جا کے الیکشن لڑا, کوئی جا کے جج بنا, کوئی جا کے کیا بنا, سی وی اپنی ٹھیک کی لی, ایڈوائزریاں لے لی. اور یہ ڈبل اسٹینڈرڈ, مشکے سے, آواران سے, جاؤ سے عام سادہ لو بلوچوں کو اٹھایا جاتا ہے. ان کے لیے کوئی کمپیننگ نہیں ہوتی, ان کے کیسز کہیں پہ درج نہیں ہوتے, ان کے لیے کوئی کہیں پہ بھی نہیں جاتا.
اصل لوگ وہ ہیں، حالانکہ اصل لوگ آپ کے بلوچ کے حساب سے وہ ہیں، ان کے لیے کوئی ایکٹیویزم نہیں ہوتی، ان کے کیسز کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑے کیسز ہیں. تو مختصر جواب دے سکتے ہیں کہ اس کیریئر میں اور جو آپ وکالت کرتے ہیں تو ایک کیس جو آپ اس کو مائل اسٹون سمجھتے ہیں دیٹ واز اے مائل اسٹون اینڈ یو آر پراؤڈ آف دیٹ. میں نے یہ کہا کہ ماحل کے کیس میں، پریگل کے کیس میں، اس پہ ماحل کے ساتھ پھر کچھ اصل میں لوگوں کو انہوں نے شامل بھی کیا ہے، ہائی پروفائل لوگوں کو پولیٹیکلی، اور ان کو ایبسکانڈر بنا دیا ہے. اور اس کے ساتھ پریگل جو ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ان کو بھی بعد میں ڈالا گیا. پھر ہم نے ایک طریقے سے جا کے ان کو پروٹیکٹیو بیل لیا. ساتھی بہت ناراض ہوتے تھے، رابطہ کرتے تھے، ہاں جی کیا نیوز ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، بتائیں میڈیا پہ فلانا فلانا بیان دیں گے، پریس ریلیز دیں گے. میں نے کہا پروفیشنلی الاؤڈ نہیں ہے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اب تک ہم ون ون پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. یہ چیزیں ڈسکلوز ہوں گی، ان کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، اور فیمیلز ہیں، اور کوشش ہوئی ہے اٹیمپٹ کرنے کی ان کو اٹھانے کی. تو ہم نے پروٹیکٹیو بیل لیا. اب ان کو صرف وہ ماحل کی حد تک فکس تھی کہ جی ماحل ہے، اس طرح آیا، ان پہ یہ ایلیگیشنز لگی. ان کے ساتھ اور جو لوگ منسلک تھے ان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے تھے. اب ایک پروفیشنل وکیل کی حیثیت سے میں نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا تھا. ہم نے پروٹیکٹیو بیل لیا. پروٹیکٹیو کے بعد جا کے ان کو اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ان کو سرنڈر کروایا ٹرائل کورٹ میں. وہاں سے انٹرم بیل لیا. وہ انٹرم بیل ہم نے 1.5 سال تک چلایا. چلاتے چلاتے پھر وہ بیل کنفرم ہوا. اس دوران ان پہ کیا گزری، مجھ پہ کیا گزری، وہ ہم دونوں جاتے ہیں. دمکایا بھی گیا اور گن اینڈ گولڈ دونوں چلائے گئے، ہم پر بھی اور ان پر بھی. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا پر اس میں کیا رویہ تھا آپ یقین کریں. اس دوران وہ فیملی اکیلی تھی. میڈیا پہ تو بڑی بات ہے، چوک پہ، دھرنوں پہ، احتجاجوں پہ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس ذاتی طور پہ اس ایکٹیویزم پہ میں یقین نہیں کرتا ہوں. پہ اکثر ساتھی بہت سو کا گلا بھی ہوتا ہے، کہیں کہ جی پتہ نہیں روڈ ہیں، کہیں پہ جی فخر کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. کیا ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کیفیت سے گزرتے ہیں، کیا کیا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی گھر سے ان کو نکالے، وہ بھی ہم نے سنبھالا. کورٹ کی حد تک جس طرح اس کو لا کے تھریٹ کیا گیا، دھمکایا گیا، کس طرح کے جھوٹے کیسز بنائے گئے، اور وہ اکانومیکل کرائسس کا شکار ہوئے، سیکیورٹی ان کے ایشوز پیدا ہوئے. تو میرے حساب سے وہ بہت انسانیت کے حساب سے، بلوچ کے حساب سے اور پروفیشنلی سخت کیس تھا.